ہمارے اندر ایک بے چینی ہے جو اندر ہی اندر سے ایسا لگتا ہے کوئی چیز ہمیں کھا رہی ہے، ختم کر رہی ہے۔ واقعی آپ کی یہ بات صحیح ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اپنے اندر بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتے ہیں، اور اس بے چینی اور بے سکونی نے ان کے جسم کی طاقت کو ختم کر دیا، سوچنے سمجھنے کی جو قوت ہے اسے ختم کر دیا۔ اندرونی بے چینی کا سبب یہ روحانی سکون کا نہ ہونا۔ اب روحانی سکون کیسے ملے؟ تو یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رب کریم نے ہمیں دو چیزیں عطا کی، ایک روح، ایک جسم۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جسم سے زیادہ طاقتور روح ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ طاقتور ہو اسے اتنی ہی زیادہ ہمیں خوراک اور غذا فراہم کرنی ہوتی ہے۔ جب روح بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن آپ کبھی اپنے اوپر غور کریں کہ جسم مانگتا ہے جو بھی نعمت ہم اسے دیتے، جسم کہتا ہے فلاں چیز کھانی ہے، ہم اسے دیتے، جسم کہتا ہے فلاں چیز پینی ہے، ہم اسے دیتے، لیکن روح کو ہم نے کبھی اس کی غذا نہیں دی۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو آپ نے نیا فلسفہ بتایا، کیا روح بھی کوئی چیز کھاتی ہے، پیتی ہے؟ یقیناً روح کھانا نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی، لیکن روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذکر ہے، اس کی یاد ہے، وہ اس کی غذا ہے۔ روح کی غذا نماز، روح کی غذا روزہ، روح کی غذا اللہ کی تسبیح، روح کی غذا علم حاصل کرنا، روح کی غذا درس قرآن، روح کی غذا درس حدیث، روح کی غذا نیک اجتماعات میں شرکت، روح کی غذا ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو رہنا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے جسم کو تو غذا دی، لیکن جو جسم کو چلاتی ہے اس عظیم روح کو ہم نے کوئی غذا نہیں دی۔ اگر ہم اسے غذا دیں پھر دیکھیے گا انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا۔